السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ بتائیے کہ آپ لوگوں نے کچھ ریسرچ کی کل؟ کس چیز پر؟ دور جاہلیت میں عربوں کی اخلاقی حالت کیا تھی، ان کی خوبیاں کیا تھیں اور ان کی خامیاں کیا تھیں، اچھے اخلاق کون کون سے تھے اور برے اخلاق کون کون سے تھے، اور اچھے اور برے دونوں کو کسی نہ کسی واقعے یا دلیل سے ثابت کرنا تھا، یہ تھا کام۔ اوکے، تو مجھے یہ بتائیے کہ اچھے اخلاق میں نمبر 1 ایک اخلاق کا نام لیجئے، کرم و سخاوت۔ سخاوت کا کوئی واقعہ بتائیے، واقعہ کتنا ہے اور کون سا والا آپ نے کوٹ کیا؟ ٹھیک ہے، عبداللہ بن جدعان بن کعب جو کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے رشتے میں چچا لگتے تھے، ان کا یہ واقعہ کہ وہ دور جہالیت میں بھی بہت زیادہ وہ سخی دل تھے۔ یہ لفظ جاہلیت ہے، جہالیت نہیں ہوتا، سب اپنا پروننسیشن ٹھیک کر لیں، کیونکہ ہم بہت سے لفظ کتابوں سے جب پڑھتے ہیں تو صحیح نہیں پڑھتے۔ دور جاہلیت، ٹھیک ہے، پھر پڑھیے آپ۔ دور جاہلیت، جاہلیہ، جاہلیہ، yes۔ دور جاہلیہ میں بہت سخی دل تھے، کھانا کھلانے اور امداد فراہم کرنے کے لحاظ سے صفے اول میں وہ گنے جاتے تھے۔ اور ان کا ایک مشہور واقعہ یہ کہ ان کو جب لوگوں نے اخلاقی برائیوں کی وجہ سے اخلاقی برائیوں کی وجہ سے تنگ کیا تو وہ اپنا شہر چھوڑ کے باہر نکل گئے، تو ایک غار میں ان کو بہت سارے ہیرے جواہرات ملے، تو وہ انہوں نے وہاں سے جتنے لے سکے وہ لے کے واپس اپنے شہر میں آئے، اور اپنے شہر میں آ کے لوگوں کو انہوں نے بانٹا، اور لوگ اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے انہیں سردار بنا لیا۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ انہوں نے ملک شام کی طرف سے 2000 اونٹ بھیجے تھے جن پر گیہوں، شہد، گھی لاد کے مکہ بھیجا، اور پھر ان کی منادی کرا دی کہ اس کو جو ہے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر لوگوں میں دعوت عام کی جائے۔ اس کے علاوہ دوسرا اخلاق، جی، وفائے عہد۔ کون سا واقعہ آپ نے چنا؟ امرؤ القیس، ٹھیک ہے، امرؤ القیس کا واقعہ آپ کو معلوم ہے نا؟ امرؤ القیس کون ہے؟ دور جاہلیت کا بہت بڑا شاعر تھا، جی۔ مشہور شاعر امرؤ القیس نے اپنی تلواریں اور زریں امانتاً سموئیل بن عادیہ کے پاس رکھی تھیں۔ سموئیل بن عادیہ کے پاس رکھی تھی۔ حارث غسانی نامی شخص نے سموئیل سے ان کو طلب کیا، اور اس نے یعنی کہ سموئیل نے امانت داری کے خلاف سمجھ کر انکار کر دیا۔ آخر حارث ایک لشکر جرار لے کر چڑھ آیا۔ سموئیل میں مقابلے کی طاقت نہ تھی، اس لیے اپنے قلعے میں مقصور ہو گیا۔ دوران محاصرہ حارث نے اتفاقاً سموئیل کے بیٹے کو قلعے سے باہر پکڑ لیا۔ سموئیل کو پکارا، وہ برج پر آیا۔ اس نے کہا، اگر تم امرؤ القیس کی امانت میرے حوالے کر دو تو میں تمہارے بیٹے کو چھوڑ دوں گا، ورنہ قتل کر دوں گا۔ اس نے بیٹے کے قتل ہو جانا گوارا کیا، لیکن بدعہدی ناجائز رکھی۔ شاباش، گڈ۔ اس واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عربوں کے اندر کس قسم کی عہد کی پابندی یا امانت داری تھی دور جاہلیت میں بھی؟ جی، یعنی بیٹے کی جان دینا گوارا کر لی لیکن اپنا عہد نہیں توڑا۔ لیکن اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ امانت دار کہا گیا تو اس کا پھر کیا معنی ہوگا؟ اس کے علاوہ کوئی اور اچھا اخلاق؟ جی، شجاع نہیں ہوتا، شجاعت اور بہادری۔ اوکے، اب سر زبیان، ناٹ دیوان۔ وہ حد سے زیادہ بہادر تھے، خطرات سے بے خوف تھے اور لڑائی کو کھیل کود سے زیادہ وقت نہ دیتے۔ مثلاً ابس اور زبیان کی لڑائی کا واقعہ، جس میں ہوا یوں کہ دونوں قبیلوں کے 2 گھوڑے داجس اور غبرا کا باہمی مقابلہ تھا۔ اس میں ایک فریق کے گھوڑے نے قواعد کی خلاف ورزی کی اور لڑائی ہو گئی، اور یہ لڑائی پورے 40 برس تک رہی۔ یہی وہ جذبہ تھا جس کی ذرا سی اصلاح سے جہاد کا شدید شوق ان میں بیدار ہوا، اور وہ دنیا کی اقوام اور سلطنتوں کے مقابلے میں تنے تنہا کھڑے ہو گئے۔ یہ جو جہاں تک جنگوں کی بات ہے تو یہ تو خیر بڑی بات ہے ابس اور زبیان کے،
اتنی چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی شروع ہو جاتی تھی کہ اگر کوئی ایک قبیلہ کہتا کہ ہمارے درخت سے چڑیا اڑ کر تمہارے پہ کیوں گئی، تو اس پہ بھی لڑ پڑتے تھے اور لڑائی بھی کرتے اور ساتھ سخاوت بھی کر رہے ہوتے تھے. مثلا تبان جو ایک یمنی تھا، اس کے بیٹے کو اہل یثرب نے مار دیا تھا. تو اہل یثرب نے مقابلہ کیا، دن بھر لڑائی کرتے، رات کو کھانا بھجواتے کہ یہ مسافر ہیں، دور سے آئے ہیں، انہیں بھوک لگی ہوگی. لڑنا الگ کام ہے لیکن اخلاق اپنی جگہ ہے. جی آپ کے پاس کیا بات ہے؟ بولیے. وعلیکم. مجھے یہ ضرور بتائیے گا کہ یہ وہی سنت ہے جس کا جی قصی کے دونوں بچے جو عبد مناف اور عبدالدار تھے، وہ جو اس کا لیسن ہے. I want you to tell me if that really is the reason. Okay. قصی کی ڈیتھ کے بعد اور حلف الفضول کے درمیان میں قصی کے دونوں بیٹے جو ابو المناف and عبدالدار کے درمیان میں there was going to be a war. And the allies of Abu Manaf, they agreed not to betray him. And Abu Manaf brought a bowl of scent. Bowl of what? Scent. What is scent? Perfume. Perfume. Yes. Scent. Scent. Yes. Okay. And they dipped their hands, all of them, in it, and then they rubbed their hands on the Kaaba. Yes. And solemnized the oath. So any one of us who's gone to the Haram Kaaba and put to the perfume. Qibla, and you have that particular beautiful smell. Yes. So is it the same thing that continues? بہت ساری روایات اسی طرح چلی ہیں، جیسے کعبہ کے اوپر پردہ ڈالنے کی اور کعبہ کو دھونے کی اور کعبہ کو خوشبو لگانے کی. یہ دور جاہلیت میں ہی شروع ہوئی تھی. مے بی آئی ایم ناٹ شیور بٹ دے اسٹارٹیڈ ایٹ دیٹ ٹائم. مختلف طریقوں سے یہ عہد کیا کرتے تھے، اور اس میں خوشبو میں ہاتھ ڈال کر عہد کرنے کا مطلب یہ تھا کہ آئندہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق اور اتحاد سے رہیں گے. ہوا یہ تھا کہ قصی جو تھا وہ تو اس میں بہت زبردست لیڈرشپ کوالٹیز تھی. اس کا جو بیٹا عبد مناف تھا اس کے اندر باپ کی بہت شباہت تھی، لیکن باپ نے دوسرے بیٹے کو جو نسبتاً کم کوالٹیز رکھتا تھا کچھ عہدے زیادہ دے دیے تھے. تو آبویسلی دونوں کے درمیان ایک چپکلش ہوئی، لیکن بعد میں انہوں نے آپس میں سیٹ کر لیا معاملہ. جی اور حاتم تائی کی فیاضی نام تو سب نے سن رکھا. چلیے آئی کوئی قصہ سنا دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سخت قحط پڑا ہوا تھا، ہر چیز تلف ہو گئی، زمین خشک ہو گئی، آسمان غبار آلود ہو گیا. ماں بچے کو دودھ پلانے سے گریزاں اور اونٹنیوں کا دودھ خشک اور ناپید. موسم سرما کی طویل رات تھی. عبداللہ، عری اور صفانہ بھوک سے بلک رہے تھے. یہ حاتم تائی کے تینوں بچے. بچوں کو بہلانے کے لیے کوئی چیز نہ تھی. حاتم تائی ایک بچے کو گود میں لے کر بہلانے لگے اور ان کی جو بیوی تھی وہ دوسرے بچے کو تھپکیاں دینے لگی. دیر بعد وہ چپ ہوئے اور اسی طرح تینوں بچے سو گئے اور وہ دونوں بھی لیٹ گئے. تو حاتم تائی نے اپنی بیوی کو مخاطب کیا، لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ قحط کے بارے میں یا بھوک کے بارے میں کوئی بات کرنے لگے. لیکن آدھی رات ہوئی تو ہمسائے میں سے ایک آیا بندہ اور اس نے کہا کہ میرے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں. تو حاتم تائی نے کہا کہ سارے بچوں کو لے آؤ، 6 کے 6 بچوں کو. انہوں نے اپنا گھوڑا ذبح کر دیا اور وہ اس سے کہا کہ جتنے بھی ہمسائے ہیں ان سب کو لے آؤ. خود وہ سائڈ پہ ہو گئے اور وہ سارا گھوڑا جو تھا وہ ہمسایوں نے کھایا اور پھر جب وہ صبح اٹھے تو وہ سب کھا پی کے اپنے گھر جا چکے تھے. جی آپ ذہانت میں ہند کا واقعہ جی سنائیے. ابو سفیان کی بیوی ہند جو تھی اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ جو بات چیت کی تھی وہ بہت دلچسپ ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی عورتیں بھی کتنی ذہین تھی اور ان کو آزادی بھی کتنی تھی بات کرنے کی. ہمارے ہاں تو اگر کوئی عورت ذہین ہوتی ہے تو اس کے لیے زیادہ بڑی مشکل ہو جاتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو ابو سفیان کی مسز ہیں ہند، ان کے بارے میں آتے ہیں کہ ان کے جب پروپوزل آیا شادی کے لیے تو 2 پروپوزل تھے ان کے پاس. ایک ابو سفیان کا تھا اور ایک دوسرے شخص کا. ان کے فادر نے جو دوسرا شخص تھا اس کے لیے کہا کہ وہ بہت ہی محبت کرنے والا اور شاعر اور اس طرح کا ہے، اور ابو سفیان کے لیے کہا کہ وہ تو غصے اور غیرت والے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں جو غصے والا اور غیرت والا ہے اس کو چوز کرتی ہوں. انہوں نے کہا کہ جو شاعر ہے اور محبت کرنے والا ہے تو وہ تو ہمیشہ میرے پاس ہی بیٹھا رہے گا، مجھ سے محبت کرتا رہے گا اور شاعری کی باتیں کرتا رہے گا. تو انہوں نے کہا کہ ابو سفیان کو اس لیے کہ غصے اور غیرت والے ہیں تو وہ کوئی کام بھی کریں گے، کہ یہ نہیں ہو کہ میری بیوی دوسروں کی طرف دیکھتی رہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی ذہانت کتنی زیادہ تھی
اور اب تو اتنے زیادہ ذہین تھے کہ انہیں اپنے گھوڑے کے جو نسب تھے وہ تک یاد تھے. تو یہ ان کی ذہانت میں ملتا ہے. السلام علیکم. بہرحال اور بھی بے شمار واقعات ہیں، آپ لوگ خود پڑھیے دیکھیے، کیونکہ جس نے عربوں کی تاریخ نہیں پڑھی وہ دین کو پوری طرح سمجھ نہیں سکتا. کیونکہ جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا اور جو ان لوگوں کی عادات تھیں اور کیوں انہوں نے پھر مخالفت کی اور مخالفت بھی کس طرح تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے یہ دراصل ہسٹری آف اسلام ہے، اسلام کی تاریخ ہے. اس کا پس منظر دور جاہلیت میں ہمیں ملتا ہے. اور یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قوم کو کیوں چنا تھا اس کام کے لیے، کسی اور کو کیوں نہیں. حالانکہ اس وقت مدینہ میں اہل کتاب کے علماء بستے تھے، ان میں سے کسی عالم کو چن لیا جاتا. ایک طرف ایران کی بہت بڑی سلطنت تھی، ایرانی حکومت تھی، وہاں علم، ہنر، فن، مہارتیں بے شمار تھی لوگوں کے پاس، ان میں سے کسی کو چن لیا جاتا. دوسری طرف قیصر روم تھا، ان کے ہاں بھی کچھ کم دنیا نہ تھی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سب میں سے کس کو چنا؟ عرب کے لوگوں کو، جن کے اوپر کسی کی بھی حکومت نہ تھی، جو ایک طرح سے آزاد تھے، جزیرے میں رہتے تھے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ نقشہ، جس میں یہ ہے وہ جزیرہ، ادھر بھی پانی ہے، ادھر بھی پانی ہے، ادھر بھی پانی، تین طرف پانی ہے، اس کے نیچے بھی یہ پانی ہے. اس کے یہاں ایک طرف کو خشکی لگتی ہے افریقہ کی طرف. تو اس میں آپ دیکھیے کہ یہاں افریقہ ہے جہاں پر حبشیوں کی حکومت ہے، دوسری طرف یہاں پر یہ خلیج فارس ہے، اس طرف ایران ہے، تبرستان ہے، اوپر یہ بحیرہ روم ہے، یہاں رومیوں کی حکومت ہے. تو تہذیبیں آس پاس تھیں ہر طرف، اس کے اندر کوئی پینیٹریٹ نہیں کر سکا. کل آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سنی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. ایک مقصد کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے یعنی اپنی اولاد کو اللہ کی بندگی کے لیے دنیا کی ساری چیزوں سے کاٹ کے ایک خاص جگہ پر رکھا تھا. اور مصر کے بادشاہ کی بیٹی کو ان کی زوجیت میں دیا، ابراہیم علیہ السلام کی یعنی حضرت ہاجرہ، اور وہ ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی پرورش کر رہی ہیں. ایک پڑھی لکھی اور سمجھدار خاتون ہے جس کے صبر کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ جب ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو انہوں نے رونا دھونا نہیں کیا، کوشش کی، اسٹرگل کی، صفا مروہ کے درمیان دوڑی اور پانی کی تلاش کی، اور کوئی شکوہ اپنے شوہر سے نہیں کیا کہ میں تو محلات کی رہنے والی ہوں، مصر جیسے زرخیز علاقے سے آئی ہوں، نیل کے کنارے بستی تھی، مجھے کہاں یہاں لا رکھا. نیل کا پانی آپ کو معلوم ہے نا کہ زمین پہ پائے جانے والے پانیوں میں سب سے بہتر ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس عورت کو کس قسم کا عوض دیا. اگر ایک چیز اس سے لی گئی اور اس نے ناشکری نہیں کی، شکر گزاری کی، اور اللہ کی طرف سے وہ جو ایک بہت بڑا پلان تھا کہ آئندہ 2-2.5 سال بعد ایک پیغمبر وہاں آنے والا تھا، اس کے آنے کی تیاری ہو رہی تھی، اور ان کی اولاد میں سے پھر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا. تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی، یہ بہت بڑی سعادت تھی. لیکن یہ بہت بڑی سعادت کب ملی؟ جب بہت بڑی قربانی کی گئی، اور اس قربانی میں شکر گزاری کی ایک کیفیت. تو ابراہیم علیہ السلام جب یہاں پر لا کر اپنی اولاد کو بساتے ہیں تو یہاں کا دین یعنی آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ دین ابراہیمی یعنی دین توحید سے، جس میں کسی قسم کے شرک کی کوئی ملاوٹ نہ تھی. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام تو پھر صرف 4 دفعہ یہاں پر آتے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام یہاں بستے ہیں. اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں. اگر پریزنٹیشن ساتھ ساتھ دکھا دیں تو تھوڑا سا ان کو مزید آئیڈیا ہو جائے گا. میں کل کے لیسن کا ریویو کر کے آج آگے چلوں گی. اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں، جن میں سے تقریباً سب گمنامی کے اس میں چلے گئے سوائے قیدار کے، قاف یا دال الف را، قیدار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی نسل سے. کل بیچ میں سے کچھ حصے میں نے تفصیل کے ڈر سے چھوڑ دیے تھے، تو مختصراً یہاں آپ دیکھیں گے
اور کچھ آج جو ہم آپ کا نسب نامہ پڑھیں گے اس میں ان کو بھی منشن کر دیا جائے گا. میں نے اس 2000 سالہ تاریخ کے اندر سے صرف اہم لوگوں کو ہائی لائٹ کیا جنہوں نے ایک خاص مقام پیدا کیا اور اس کے بعد وہ منظر ایوالو ہوتا گیا جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. یہ آپ دیکھیے تھوڑا سا اس میں آپ دیکھیے اوپر عرب اقوام لکھا ہوا ہے, عرب بائدہ, عاد, سمود, عمالقہ وغیرہ رائٹ سائڈ پہ. یہ قحطانی عرب ہیں. دوسری طرف عرب عاربہ جس میں کہلان اور حمیر, اور پھر کہلان کے آگے اولادوں میں سے اوس اور خزرج ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جب بند ٹوٹا تھا تو یہ لوگ سب بکھر گئے تھے اور کچھ لوگ مدینہ میں اور کچھ مختلف علاقوں میں عرب کے جا بسے تھے. پھر اس کے بعد عرب مستعربہ یعنی جو عرب بنے خود عرب نہیں تھے, ان کی اولاد میں سے یعنی ان کا آغاز اسماعیل علیہ السلام سے ہوتا ہے. ان کو عدنانی عرب کہا جاتا ہے کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے قیدار کے بعد جو اہم انسان ملتا ہے وہ عدنان ہے, جس سے پھر آگے نسل چلتی ہے. پھر آپ دیکھ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت اور سے حران, حران سے فلسطین, وہاں سے مصر, پھر فلسطین, اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش اور وہاں سے ہجرت کر کے حجاز اور مکہ, یہاں تعمیر کعبہ ہوتی ہے. اور پھر نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کعبہ کے نیچے قیدار کا نام لکھا ہوا ہے. قیدار جو تھا اس نے مکہ میں سکونت اختیار کی, جبکہ باقی لوگ جو تھے ان کا نہیں پتہ چلتا کہ وہ مکہ میں رہے یا آس پاس کے علاقوں میں بکھر گئے. مکہ میں پھر ان کی اولاد میں سے عدنان تھے, عدنان سے معد, پھر ان سے نزار, نزار کے آگے کئی بچے ہیں, ان میں سے ایک مزر ہے, مزر اہم ہے. مزر کی اولاد میں سے الیاس ہے, رائٹ سائڈ پہ آپ نیچے کو آ جائیے. الیاس کے پھر کئی بچے ہیں جن میں سے کنانہ خاص طور پر مشہور ہوئے. کنانہ میں سے پھر فہر ہیں جن کو قریش کہا جاتا ہے. قریش کے آپ دیکھیے آگے کتنے پھر بچے ہیں یا ان کے قبیلے, جن میں سے ایک قصی ہیں جن کا ذکر کل ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا. قصی سے پھر آگے آپ دیکھ رہے ہیں ان کے کئی بچے ہیں جن میں سے عبد الدار اور عبد مناف دو اہم ہیں. عبد مناف کی اولاد میں سے پھر ہاشم ہے. آج انشاءاللہ میں ہاشم سے آگے پھر تفصیل بتاؤں گی. اور پھر عبد المطلب اور عبداللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اوپر وہ ابراہیم علیہ السلام ہے اور یہاں دوسرے اینڈ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بیچ میں یہ سارے لوگ آتے جاتے رہے ہیں, لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا, اور پھر خاص طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر بیچ بیچ میں بھی جو اہم شخصیات ہیں, ان سب کی اہمیت کس بنا پر ہے؟ ان سب کے اندر ایک خاص کوالٹی ہے اگر آپ دیکھیں تو, جن کی بنا پر اللہ نے ان کو چنا ہے. لوگ تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ان بٹوین آئے ہیں, لیکن جن کو چنا گیا ان کی کوالٹیز کیا تھیں. اس کو آگے ذرا جھلک دکھا دیجئے, حران دکھانا چاہ رہے تھے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں تینوں طرف پانی جزیرۃ العرب کے. یہ یمن ہے نیچے, کیونکہ آج یمن کا ذکر بہت دفعہ آئے گا تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مکہ وہ سامنے مکہ جدہ کے پاس یہ یمن ہے. یہ صنعاء ہے, یہاں پر ایک کلیسا بنا تھا جس کے بعد وہ فیل کا واقعہ پیش آیا. ٹھیک ہے, یہ یہاں سے تھوڑا سا پار کرتے ہیں تو ادھر ایتھیوپیا ہے جہاں آپ کی انگلی اس وقت, یہ حبشہ ہے. تو حبشیوں نے کئی دفعہ یمن پر, صنعاء پر, ان علاقوں پر حکومت کی ہے. اس کا ذکر بار بار اب آئے گا تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کون کدھر سے آ رہا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہ اوپر چلے آئیے تو یہاں مکہ ہے, یہ مکہ ہے. ٹھیک ہے, تو جب وہ ہاتھیوں کا لشکر آیا تھا نا تو یہ صنعاء سے چل کر ادھر اوپر مکہ کی طرف آیا تھا. نیچے الطائف ہے ساتھ ہی, آپ دیکھ رہے ہیں گولدارا وہیں اسی کے ساتھ. ٹھیک ہے, اور پھر آگے جا کے مدینہ ہے اوپر, یہ مدینہ ہے. اور یہ سارا جزیرۃ العرب ہے جس میں قوم عاد جو تھی اس طرف تھی, یہ جو خالی ہے نا الرب الخالی, جہاں ابھی کچھ آبادی نہیں, کہاں نہیں ہے کچھ بھی. عمان کے ساتھ آپ دیکھیے نا ادھر لیفٹ پہ کچھ ہے, یہ کچھ بھی نہیں. یہاں ریت ہے صرف, یہاں قوم عاد دفن ہے. ٹھیک ہے, سمود جو تھے وہ اوپر کی طرف تھے, اوپر, اور جارڈن کی طرف لوط تھے, قوم لوط اوپر جارڈن. ٹھیک ہے, وہ جو ڈیڈ سی ہے نا وہ کونا لگ رہا ہے وہاں اوپر اسرائیل کے ساتھ کونے پہ, یہاں سے یہ اسرائیل ہے نا, اس کے نیچے آپ آئیے نا یہاں, جی دوسری طرف ادھر تو ایجپٹ آ جاتا ہے, وہ بحر احمر ہے. جی یہ ڈیڈ سی اس طرف کو آگے. اوپر عراق ہے جہاں سے ابراہیم علیہ السلام آئے تھے. ٹھیک ہے, عراق, اور یہاں اس طرف کوفہ ہے, دوسری طرف اس طرف. اوکے, پھر یہاں بصرہ, یہ کویت ہے آج کل بصرہ کے قریب, بحرین, دبئی, ابو ظہبی اس طرف ہے, اور یہ عمان, اور یہ اس اینگل پہ ذرا سا عمان سے اوپر جانا تو العین اور یہ شارجہ. پھر
اس طرف آگے ایران ہے، یہ آپ دیکھیے، یہاں فارس کی حکومت اس طرف تھی اور کسرا کی اس طرف تھی، نیچے حبشہ تھے اس طرف، ٹھیک ہے. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں تینوں طرف پانی ہے، بس وہاں تھوڑی سی ایک طرف خشکی سے ملتے ہیں. اس پانی کے اندر ہونے کی وجہ سے فائدہ یہ تھا کہ کناروں پر تو کبھی حبشیوں نے آ کے حکومت کی، ادھر سے جو ایران کے قریب قریب علاقے تھے جیسے بحرین ہے اور کچھ اور علاقے ہیں، یہاں پر مجوسی مذہب کے کچھ اثرات ہمیں ملتے ہیں ایرانیوں کی وجہ سے، کیونکہ ایران کا سرکاری مذہب جو تھا وہ مجوس تھا، یعنی مجوسی تھے، زوراسٹرینز تھے، آگ پرست. لیکن خاص طور پر یہ علاقہ جہاں مکہ اور مدینہ وغیرہ ہے، یہ اتنے آزاد رہے ہیں کہ کسی اور کا انفلوئنس نہیں ہوا. ابراہیم علیہ السلام نے بھی لا کے اس لیے یہاں بسایا کہ ایک صحرا ہے، بے آب و گیا ہے، کوئی نہیں، کوئی اثرات نہیں، کوئی پولوٹیڈ علاقہ نہیں ہے، کسی بھی قسم کی کوئی پولوشن نہیں وہاں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر اٹھایا، اس علاقے کو دوسروں کی دستغرس اور یلغار سے پاک ہی رکھا. صرف حج کرنے لوگ آتے تھے کیونکہ وہاں پر کوئی خاص اٹریکشن نہیں ہوتی تھی، اس لیے آتے اور چلے جاتے تھے واپس. تو صرف لوکل کچھ ٹرائبز جو تھے وہ رہتے تھے، جن میں سے خاص طور پر قریش. ٹھیک ہے، تو ہم آج انشاءاللہ دیکھیں گے کہ قصی کا کیا کردار ہوا مکہ کی آبادی میں، اور کس طرح اس نے قبیلے کو اکٹھا کیا، اور کس طرح آگے پھر مزید کام ہے. تھوڑا سا آگے یہ آپ دیکھ رہے ہیں حران، یہ سیریا شام ہے یہ، اور یہ حران کا علاقہ ہے اوپر، وہ گول دارا جہاں لگا یہ یہاں، ٹھیک ہے. اور اس میں آگے ادنا ہے، یہ ٹرکی ہے. میں نے یہ سارا بائی روڈ سفر کیا، یہاں سے یہ حران اور پھر سیریا اور حلب اور آگے ڈماسکس اور پھر جارڈن، ان سارے علاقوں کو دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے. اور مقصد بھی یہی تھا کہ قرآن پاک کو اچھی طرح سمجھا جائے کہ جن جن علاقوں کا ذکر آتا ہے خاص طور پر قرآن پاک میں، ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا جائے تو وہ ایک فیلنگ اور طرح ہوتی ہے نا، ایک سمجھ بھی اور طرح آتی. تو اگر انسان جان نہ سکے تو نقشہ ضرور جاننا چاہیے کہ کون سی چیز کہاں واقع ہے، کہاں کی بات ہو رہی، کیونکہ ورنہ تو ہوا میں باتیں ہوتی رہی. میں کہوں گی کہ وہ یمن سے ہاتھیوں کا ایک لشکر ہے تو آپ کہیں گے یمن کہاں ہے، تو وہ نیچے کی طرف ہے، ٹھیک ہے. اور پھر ایران کے بعد آگے پاکستان لگتا ہے اور ہم اس طرف کو آ جاتے ہیں، یعنی ہم مشرق کی طرف. ہم باقاعدہ شروع کرتے ہیں آج کا لیسن. یہ آیت کیا ہو بس، تو پھر خوش کیوں نہیں ہوتے؟ دل میں ہی بس، چہرے پہ نہیں آتا. جذبات کا اظہار کرنا بھی اچھا ہوتا ہے، ہر وہ گھٹے رہنا اور اندر ہی بند رہنا اور کسی قسم کے کوئی تاثرات چہرے پہ آنے نہ دینا، ووڈن فیسز، اس میں کیا کمال ہے؟ خوش ہیں تو خوش نظر آئیے نا، اس خوشی کو محسوس کیا کریں. اور جب سراج منیرہ آتا ہے نا، تو آپ سراج منیرہ تو ایسا چراغ ہے جو روشن ہے اور چھپا ہوا ہے ہی نہیں. تو اپنے آپ سے پوچھا کیجئے کہ کیا میری زندگی میں بھی وہ سراج منیر ہے؟ میں بھی اس کی شعاؤں سے، اس کی روشنی سے استفادہ کر رہی ہوں، یا وہ میری جہالت کے بادلوں کے پیچھے ہے؟ لا علمی ہے نا ہماری اس سارے واقعے سے اور اس ساری شخصیت سے. تو انشاءاللہ تعالی تھوڑی سی کوشش کریں گے کہ اس کی کچھ کرنیں بادلوں کے پیچھے سے ہم تک بھی پہنچ جائیں انشاءاللہ تعالی. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت ہاجرہ کے ساتھ ہجرت کر کے مکہ پہنچے تو ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے مکہ میں توحید کا آغاز کیا. خود بھی توحید پر تھے، ان کی اولاد بھی، اور تقریباً 2000 سال تک لوگ توحید پر ہی رہے. اس کے بعد جب بنو خزاعہ نے جرہم کو بھگا کر مکہ پر قبضہ کیا تو ان کا ایک سردار تھا عمرو ابن لحی. عمرو ابن لحی وہ بھی دیگر سرداروں کی طرح بہت سخی، مالدار اور بہت زبردست پرسنالٹی کا مالک تھا. لوگوں کے ساتھ بہت عمدہ اخلاق سے پیش آتا، اس لیے اس کی کوئی بات ٹالی نہ جاتی تھی. اس کا بس ایک دفعہ کوئی بات کہنا کافی ہو جاتا تھا. تجارت کی غرض سے شام کی طرف گیا جو ارض انبیاء ہے. شام کا لفظ جب ہم بولتے ہیں تو خالی سیریا نہیں موجودہ، بلکہ اس میں اردن، فلسطین اور یہ سارے علاقے آتے ہیں. جب وہاں پر وہ گیا تو اس نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ بتوں کو پوچھتے ہیں. پوچھا یہ کیا کرتے ہو؟ کہا کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. جب ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہے ہم ان کے پاس آتے ہیں اور یہ ہمیں خدا سے ہماری باتیں منوا دیتے ہیں. تو اس کو کچھ باتیں اس کے ذہن میں
سما گئی اور اس نے کہا یہ تو بڑا اچھا آئیڈیا ہے. جب وہ واپس جانے لگا یعنی مکہ، تو اپنے ساتھ ایک بت لے آیا جس کا نام تھا ہبل. یہ پہلا بت تھا جس نے مکہ کی سرزمین پر قدم رکھا. اس نے آ کر وہ بت کعبہ کے اندر رکھ دیا اور سب کو کہا کہ وہ اپنی مشکلات میں، مصیبتوں میں اس بت کی طرف رجوع کریں. جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ یہ بہت زبردست نیگوشیٹر تھا، بہت زبردست قسم کی باتیں کرتا تھا، تو لوگ اس کی باتوں کو ٹالتے نہیں تھے، لہٰذا انہوں نے خاموشی کے ساتھ اپنے سردار کی بات مان لی. پھر جو لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ اچھا یہاں بت ہے تو ہمیں بھی بت چاہیے، تو اس نے کہا کہ تم مکہ کے پتھروں سے بت بنا کے لے جاؤ. لہذا یہاں کے پتھروں سے بت بن بن کے پورے عرب میں پھیلنے لگے. ایسا مکہ ایک سینٹرل پلیس تھا، جو کچھ یہاں ہوتا تھا وہ ہر طرف پھیل جاتا تھا. شعر و شاعری بھی یہیں آ کر لوگ سنتے سناتے اور پھر لوگ آتے اور وہ شعر سن کے اپنے اپنے علاقوں میں پہنچاتے. یہ اس دور کا میڈیا تھا. تو بہرحال وہ جگہ جگہ پر بت پہنچ گئے. پھر اسے یہ پتا چلا کہ جدہ میں نوح علیہ السلام کے زمانے کے کچھ بت دفن ہیں، ود اور سوا اور نصر اور یغوث اور یعوق. اس نے جا کر کچھ جگہیں کھودی اور وہاں سے وہ بت بھی نکال لایا اور کعبہ میں رکھے. کرتے کرتے ہر قبیلے نے کہا ہمارا بت بھی یہاں ہونا چاہیے اور دوسرے نے کہا ہمارا بھی ہونا چاہیے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو کعبہ کے اندر کتنے بت ہو چکے تھے؟ 360 بت وہاں جمع ہو چکے تھے. یوں دین ابراہیمی جو تھا وہ بدل کر دوبارہ ہر چیز پلٹ گئی اور ہر طرف شرک ہی شرک ہو گیا. اور یہ کیفیت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے. لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں نے اس بت پرستی سے انکار کیا. ان کے نام انگلیوں پہ گنے جا سکتے تھے. وہ اپنے آپ کو حنفاء کہتے تھے. اس کے علاوہ کچھ لوگ یہودی بن گئے، کچھ عیسائی بن گئے. عیسائیوں کی تبلیغ کی وجہ سے، یہودیوں کے علم اور انفلوئنس کی وجہ سے اور کچھ اور چیزوں کی وجہ سے، تو اس طرح عرب کے اندر کئی دین داخل ہو گئے. یہودیت کس طرح پھیلی عربوں کے اندر؟ آپ کو معلوم ہے کہ بخت نصر نے مسجد میں گھس کر تورات کو جلا دیا، مسجد ڈھا دی اور وہاں کے رہنے والے یہودیوں کو فلسطین سے نکال کر تتر بتر کر دیا، غلام بنا لیا، اسیر بنا لیا. وہ بھی بھاگ بھاگ کے مختلف علاقوں میں جا چھپے. تو اس تباہی کے بعد حجاز کے شمال میں آ کر کچھ قبائل بس گئے تھے بخت نصر کے حملے کے بعد. اس کے بعد 70 عیسوی میں ٹیٹس نے دوبارہ حملہ کیا تھا فلسطین میں، مسجد پر اور ہیکل پر یعنی بیت المقدس پر. پھر دوبارہ وہی ہوا اور وہاں سے لوگ بھاگ کر مختلف علاقوں میں پھیلے. کچھ قبائل یثرب، خیبر اور تیماء کے علاقے میں آ کر بس گئے. یثرب میں بسنے والے مشہور قبائل کون سے تھے؟ بنو قینقاع، بنو نذیر، قریظہ، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع. یہ مشہور قبائل تھے جو مدینہ میں آ کے بس گئے تھے. اور انہیں یہ پتا تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جگہ ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں بہت سی علامات لکھی ہوئی تھی اور یہ سمجھتے تھے کہ شاید وہ نبی ہم میں سے ہو. ان کو بہت اس بات کا انتظار تھا. یہ نہیں چاہتے تھے کہ بنی اسماعیل میں سے ہو. بہرحال اتفاق یہ ہوا کہ یمن کا ایک حاکم تھا جس کو تجارت اور سیاحت کا بہت شوق تھا. اس کا نام تھا اسعد تبان ابو کرب. تو یہ جو تبان تھا یہ تجارت کی غرض سے شام گیا. شام کا علاقہ تجارت کے لیے اور پھر دوسری طرف یمن کا علاقہ عربوں کے لیے تجارت کے لیے بہت مشہور تھا. اور پھر شامی یمن جاتے، یمن سے شام. لیکن جاتے کہاں سے تھے؟ یہ روڈ یہی سے جاتی تھی، یعنی مکہ سے گزر کر اور مدینہ سے گزر کر. تو یہ اسی وجہ سے مکہ جو تھا وہ تجارت کا مرکز بھی بنا اور پھر مختلف دونوں طرف سے آنے والے تاجر یہاں جمع ہوتے تھے خصوصاً حج کے موقع پر. اور سال بھر مکہ کے لوگ دونوں طرف پھیل جاتے. سردیوں میں رحلت الشتاء والصیف، سردیوں میں یمن کی طرف جاتے کیونکہ وہ ذرا گرم علاقہ تھا، اور گرمیوں میں شام کی طرف جاتے جو کہ نسبتاً ٹھنڈا علاقہ تھا. تو بہرحال یمن کا حاکم جو تھا تبان سیاحت کی غرض سے یثرب سے ہوتا ہوا شام کی طرف گیا. جاتے وقت اس کو یثرب کا علاقہ کچھ پسند آیا تو اپنے بیٹے کو وہاں چھوڑ گیا کچھ بزنس ڈیل کے لیے.
ابھی یہ شام میں تھا کہ اس دوران اسے معلوم ہوا کہ اس کے بیٹے کا اختلاف لوکلز کے ساتھ ہوا ہے اور انہوں نے اس کو مار ڈالا ہے. اس نے سب تجارت چھوڑی, سب کچھ چھوڑا اور آ گیا ان کے پیچھے, ان سے بدلہ لینے کے لیے. اور پھر ان کے ساتھ اس نے جنگ کی. اتنے میں اس کا یعنی تبان کا جو انٹریکشن تھا وہ یہودی علماء کے ساتھ ہوا. بنو قریظہ کے 2 عالم تھے, تو ان سے اس نے کچھ مشورہ کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے, کیونکہ میں نے اتنا حملہ کیا ہے, میں چاہتا یہ ہوں کہ یثرب کو ختم کر دوں, لیکن یہ میرے بس کی بات نظر نہیں آتی. تو انہوں نے کہا یہ پاسبل ہی نہیں, تم اس کو چھوڑ دو, کیونکہ یہ مہجر النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں اللہ کے نبی نے آ کے بسنا ہے, رہنا ہے, اس لیے تم اس علاقے کو نقصان نہیں دے سکتے. بہرحال وہ ان سے بہت امپریس ہوا, ان کے مشورے کو قبول کیا اور واپسی کا سفر اختیار کیا. جب واپس جا رہا تھا تو اس نے ان علماء کو اپنے ساتھ لے لیا. ان علماء کے اثر و رسوخ کی وجہ سے یہ خود بھی یہودی بن گیا, یمن کا بادشاہ, اور اس کے علاقے میں بھی یہودیت پھیل گئی. یعنی مدینہ کے علاوہ یمن کے علاقے میں بہت سے لوگ یہودی ہو گئے. اس کے علاوہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ راستے میں مکہ میں اس کا ٹھہراؤ ہوا, وہاں بھی مکہ والوں کے ساتھ کوئی اس کی انبن ہوئی اور اس نے ان کے ساتھ بھی کچھ برا کرنے کا ارادہ کیا. تو انہی علماء نے اس سے کہا کہ یہاں اللہ کا گھر ہے, اس کو تم نقصان نہیں دے سکتے, کیونکہ اسے پتہ چلا تھا کہ یہاں ایک کنواں ہے, کنویں میں بہت کچھ مال و متاع دفن ہے, سونے کی چیزیں ہیں اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں, جو اشارہ تھا زمزم کے کنویں کی طرف, کیونکہ یہ اصل میں یمنی تھا. جرہم بھی یمن سے آئے تھے, تو وہ روایات اس کو پتہ تھی, تو اس نے کہا کہ میں ذرا وہ سونا شونا نکال کے لے جاؤں. کہا یہ پاسبل نہیں ہے, چھوڑ دو اس بات کو. خیر بہرحال وہ اس نے کہا تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ تم یہاں اس گھر کا طواف کرو. کہا تم کیوں نہیں کرتے؟ کہا نہیں, یہاں بت رکھے گئے اور ہمیں بتوں کی عبادت منع ہے, لہٰذا ہم تو نہیں کریں گے, مگر تم یہاں پر طواف کرو. بہرحال اس نے طواف وغیرہ کیا, سو رہا تھا تو رات کو اس کو خواب آئی کہ وہ اس گھر کو کپڑا پہنا رہا ہے, یعنی اس کے اوپر کسوہ ڈال رہا ہے. تو پہلا کسوہ جو تھا وہ اسی نے ڈالا تھا. پھر اس کے بعد ہر سال وہ کپڑا ڈالتا رہا, حتیٰ کہ اتنے کپڑے ڈال دیے کہ پہلا اترتا نہیں تھا اور آ جاتا تھا اور آ جاتا تھا, کہ یوں لگا کہ جیسے کعبے کی دیواریں گر جائیں گی.